مجھے بتائیے گا آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا میں ابھی ریکارڈ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن والا میتھڈ، تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو پھر میں اس کو یہی بھیج دوں، تاکہ ہر بندے کے ساتھ نا کال پر بات چیت نہ کرنی پڑے مجھے، کیونکہ کال پر ہر بندے کے ساتھ بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ جی سر۔ تو اگر مجھے 10 لوگ کہیں کہ جی سر 10 منٹ ہمیں دے دیں، تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر انہی 10 لوگوں کو یہ ریکارڈنگ میں بھیج دوں گا تو مجھے صرف 1 منٹ لگے گا، اور ان سب لوگوں تک یہ ریکارڈنگ چلی جائے گی، صحیح ہے؟ تو اس لیے میں اس کو جی ریکارڈ سر۔ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پریزنٹیشن کیسے دینی ہے، کیا میتھڈ ہونے والا ہے ہمارا پریزنٹیشن والا، جیسے کہ آپ پہلے پریزنٹیشن دیتے تھے ہم ویسے ہی دینی ہے؟ نہیں، اگر ویسے دیں گے تو ہمارا کام نہیں چلنے والا۔ اب پریزنٹیشن جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا طریقہ ہے پریزنٹیشن کا؟ اب وہ طریقہ یہ ہے کہ پریزنٹیشن کا پہلے ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی تھی لمیٹڈ، ٹھیک ہے، پیکیجز کی پروڈکٹس ہوتی تھی، سو جب ہم لوگوں کو وہ دکھاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے، حساب سے نا، اور ہم کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے کسی کے ساتھ، صحیح، مطلب جس طرح ابھی کانفیڈنس کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، ویسے ہم بات نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب جب بہت زیادہ پروڈکٹس آ چکے ہیں ہمارے پاس اور ہر بندہ اپنی مرضی کی پروڈکٹس لے سکتا ہے، تو اس میں اب ہمارے اندر اچھا خاصا کانفیڈنس ہے، ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا سامنے والے بندے کو کلیئر کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں جانیں، لوگ آ چکے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں، ان کو کالز پر کوشش کریں کہ ہر بندے کو کال پر لے کے پریزنٹیشن دی جائے تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سیریس ہو ان کو کال پر لیں، جو آپ کو لگے کہ یہ نان سیریس بندہ ہے اس کو سمپل اپنی جو ریکارڈڈ پریزنٹیشن ہو آپ کی، ٹھیک ہے، آپ وہ بیچ سکتے ہیں، نہیں تو کسی کی ریکارڈڈ پریزنٹیشن آپ بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا پریزنٹیشن کی جو ویڈیو ہوگی وہ شیئر کر سکتے ہیں، یا جو ہمارا پریزنٹیشن والے سیشنز ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے ڈیلی 8 بجے جو میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میٹنگ کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، آج کل 8 بجے ہو رہی ہے، تو اس پریزنٹیشن کا لنک شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب جو بھی بندہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں آپ اس سے انٹروڈکشن لیں، اس سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں، اور اس بندے کے اندر نیڈ آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے، مطلب ضرورت تلاش کریں۔ کوئی بھی بندہ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت اس بندے کو کیوں ہے ہم نے یہ بھی پتہ لگانا ہے۔ دیکھیں نا، پیسہ تو تمام پرابلمس کا حل ہے، ٹھیک ہے، پیسے کے اندر 99% پرابلمس ایسی ہیں جن کا حل ہی پیسہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، ان مسائل تک کسی طریقے سے پہنچے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یار اس بندے کی کیا ضرورت ہے، اس بندے کے کیسے اس ٹائم پر حالات ہیں، تو اس حساب سے پھر ہم بندے کو کیا کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پریزنٹیشن کیسے دینی ہے؟ سمپل، ایک بندے کی نیڈ آئیڈینٹیفائی ہو چکی، آپ کو پتہ چل چکا ہے اس کو ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اس کے گھر میں کیا پرابلم چل رہے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا۔ اب آپ اس بندے کو کہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارا جو کام ہے یہ ہے سمپل مشورے کا بزنس، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے لوگ ہیں جو مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ نہیں کماتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے درمیان آنا چاہیں گے؟ مشورے سے میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ بالکل، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں مشورہ کر کے، ہم ان لوگوں کے درمیان میں آنا چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں مشورہ تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کچھ کماتے ہیں کچھ نہیں کماتے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لوگوں کو کہا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے اسی لوگوں کے درمیان میں آنا ہے جو مشورہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں مشورہ کر کے کیسے پیسہ، آپ نے ٹی وی کے اوپر مختلف قسم کے ایڈز دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جس میں میڈم ریما آتی ہیں، کہتی ہیں میری خوبصورتی کا راز لکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی خوبصورتی کا راز لکس تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو جب انہوں نے بتایا، انہوں نے جب لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار خوبصورتی کا راز لکس صابن ہے، تو پاکستانی جتنے بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کیا کیا، لکس صابن خریدنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لکس صابن لینا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، مشورہ کیا گیا نا، بتایا گیا، ٹھیک ہے، اس سیلیبریٹی نے بتایا، اس کے بتانے کی وجہ سے لکس کمپنی کے جتنے بھی صابن سیلز ہوں گے اس کے اوپر کمپنی اس کو پے کرے گی، ٹھیک ہے میڈم ریما آپ کو۔ سیم اس طریقے سے شاید افریدی صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں پیپسی پیو چھکے لگاؤ، یا پیپسی پیو زمانہ بدل دو۔ اس حساب سے اب وہ کیا کرے، وہ بھی مشورہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مشورہ کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ پیپسی پیو چھکے لگاؤ تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ پیپسی خریدنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پیپسی کمپنی کی پیپسی کی جو بوتلیں ہیں وہ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں کس کی وجہ سے، شاید افریدی کے مشورے کی وجہ سے، تو جو پیپسی کی کمپنی ہوتی ہے وہ ان کو پے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا مشورے کا بزنس۔ اب میں دیکھیں یہ تو چلو ایک سمپل سی مثال ہوگی، دوسری مثال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نا اپنی لائف کے اندر کئی چیزوں کا کئی لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج تک ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ جس طرح دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کیا کیا، آپ نے کسی ایک اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیا،
آپ نے جب کسی ایک اچھے ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا تو وہ کھانا آپ کو بڑا پسند آیا، ٹھیک ہے، اور بل بھی آپ کا مناسب سا آیا، تو پھر آپ جب اپنے گھر چلے گئے، پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے اور کچھ ٹائم جیسے گزرتا ہے تو آپ کے پاس چند ایک آپ کے دوست آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں، ٹھیک ہے، کن کا کھانا اچھا ہے؟ تو آپ نے تو فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا ہوا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یار فلاں ریسٹورنٹ کا جو کھانا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بندے، جو بندہ آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، جو فرینڈز آپ سے پوچھ رہی تھی، ان فرینڈز کو آپ نے یہ کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، فلاں جگہ پر ایک گلی ہے، ٹھیک، اس گلی کے اندر آپ جائیں گے تو ایک ریسٹورنٹ آپ کو نظر آئے گا، صحیح، اس ریسٹورنٹ میں آپ چلے جائیں، اس ریسٹورنٹ سے آپ جو ہے نا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا کھانا بڑا زبردست ہے، تو آپ کی وہ جتنے بھی دوست ہیں نا جنہوں نے آپ سے پوچھا، وہ سارے کے سارے کھانا کھانے ادھر چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اس ریسٹورنٹ سے جا کے کھانا کھایا۔ اب دیکھیں ان ریسٹورنٹ والوں کی سیل ہوئی ہے، کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ان ریسٹورنٹ والوں کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پے کیا جائے، لیکن وہ آپ کو پے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا ان کو چلو پے نہیں کرتے تو کم سے کم ان کو یہ چاہیے کہ جب اگلی بار آپ ان کے پاس کھانا کھانے جائیں ریسٹورنٹ پر تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے، یعنی کہ اگر آپ نے کھانا کھایا، آپ کا بل 1000 روپے بن رہا ہے تو آپ سے 500 روپے لیا جائے، 500 روپے ڈسکاؤنٹ دیا جائے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے۔ اگلی مثال یہ کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کسی ایک اچھے ڈاکٹر سے جو ہے نا آپ کے علاقے میں یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی بیمار تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بیمار پرسن یعنی کہ وہ جو مریض تھا، ٹھیک ہے، وہ پچھلے 1-2 مہینے سے بیمار تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا مریض، صحیح ہے، کافی ڈاکٹر سے انہیں چیک اپ کروایا لیکن پھر بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھا، پھر آپ کے محلے کی ایک دکان تھی، دکان نہیں، ایک آپ کے محلے میں ایک کلینک تھا، ٹھیک ہے، اس کلینک والے کے پاس آپ اس مریض کو لے کے گئے تو وہ جو مریض تھا وہ سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ 2-3 دن کے اندر، یعنی کہ اس کلینک والے نے جو اس کو دوائی دی چیک کرنے کے بعد تو وہ بندہ 2-3 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا، جو بندہ پچھلے 1-2 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب بھی کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا تھا اور وہ بندہ آپ سے آ کے مشورہ کرتا تھا تو آپ اس کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ فلاں جگہ، ٹھیک ہے، اس در ایک کلینک ہے، اس کلینک پر جائیں، بندہ بڑا زبردست ہے، آپ کا اچھا چیک اپ بھی کرے گا، آپ کو میڈیسنز بھی دے گا اور آپ اسی میڈیسن سے ماشاء اللہ سے 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے اب جتنے بھی مریض ہوتے تھے وہ ادھر انہوں نے جانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ مریض ادھر جا رہے ہیں، ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں، اس کی فی لیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، اس کی پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1-2 ہزار روپیہ تو ہر مریض سے وہ ڈاکٹر چارج کر رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ 1-2 ہزار روپے کی جو اس کی جو سیل ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کمیشن دے، کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ کرے کہ اگلی بار جب آپ خود کوئی مریض لے کے جاؤ نا اس ڈاکٹر والے کے پاس تو اس کو چاہیے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہی دے دے، یعنی کہ 1000 روپے بل بننا ہے تو 500 روپے لے دیں، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن وہ یہ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ Yes. سیم اس طریقے سے اور بھی بہت مثالیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں، ان کو دے سکتی ہیں، صحیح، جس طرح آپ نے جو ہے نا اپنے لیے بڑی زبردست قسم کی ڈریس خریدی، اپنے لیے بڑے اچھے سینڈل خریدے، ٹھیک ہے، اور وہ سینڈل ڈریس آپ کو نا پسند، آپ کو مطلب بڑے اچھے پسند آئے ہوئے تھے تو وہ آپ نے خریدے، وہ آپ نے ڈریس اور سینڈل پہن کے جب آپ اپنے فرینڈس میں، جب اپنے رشتہ داروں میں کی تو رشتہ داروں نے اور فرینڈس نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یار آپ کی سینڈل بڑی کمال کی ہے، بڑی اچھی ڈریس پہنی ہوئی ہے، کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ پوچھا انہوں نے آپ سے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک دکان ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ میں نے سینڈل بھی لیے، یہاں سے میں نے یہ ڈریس بھی لیے، تو انہوں نے کہا کہ واو بہت اچھی، ہم بھی لینا چاہیں گے، تو آپ نے جب ان کو بتا دیا تو کیا ہوا ہے کہ وہ پھر جتنے بھی لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کی جتنے بھی فرینڈس تھے، ٹھیک ہے، ریلیٹیوز میں جن لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کیا، بعد میں وہ لوگ جو ہے نا اس دکاندار کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سے جیسی سینڈل آپ کی تھی کہ انہوں نے ویسی سینڈل بھی خریدی، صحیح، یا اس سے ملتی جلتی خریدی، اور وہاں سے بھی انہوں نے کپڑے بھی خرید لیے، ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے خریدے جی؟ آپ کی وجہ سے خریدے، آپ نے مشورہ کیا تھا تبھی وہ لوگ ادھر گئے، اگر آپ نہ بتاتی تو وہ لوگ ادھر نہ جاتے، وہ کہیں اور جاتے ہیں۔ اب اس دکاندار کو یہ چاہیے کہ یار آپ کی وجہ سے اگر اس کی سیل ہوئی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کمیشن دیا جائے، لیکن وہ نہیں دے گا۔ اور یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس چیز کے اوپر بہت بڑا کام ہوا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہو اور آپ کی مشورے کی وجہ سے جب سیلز ہوتی ہیں تو جس دکاندار کی سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ دکاندار خود آپ کو کال کرتے ہیں، خود آپ کو میسج کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے سر ہمارے پاس فلاں بندہ آیا تھا، یا میڈم آپ کے مشورے کی وجہ سے ہمارے پاس فلاں کسٹمر آیا تھا اور اس نے ہم سے اتنی پرچیزنگ کی ہے، تو اس کی اتنی پرچیزنگ کے اوپر ہم آپ کو اتنا کمیشن دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام ہوا ہے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی
دکان سے آپ نے کوئی چیز خریدی، سے آپ نے شاپنگ کیا، اب وہ دکاندار آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میڈم اگر آپ نے ہم سے یہ چیز پرچیز کیا، اگر آپ آگے لوگوں کو مزید بتائیں گے، آپ کی وجہ سے ہماری سیلز ہوتی ہیں، تو ہم آپ کو اس کے اوپر پراپر جو ہے نا پے کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو گفٹس وغیرہ بھی دیے جائیں گے۔ تو آپ نے کہا یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، مطلب لوگ اپنے لیے چیزیں خریدیں گے اور اس کے اوپر مجھے فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ جب باہر نکلی، آپ سے جن لوگوں نے پوچھا، اگر پوچھا نہیں بھی تو آپ نے خود ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ چیز میں نے یہاں سے لی، آپ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگوں نے آپ کی وجہ سے وہ فلاں دکان میں گئے اور وہاں سے چیزیں پرچیز کرنا شروع کر دی، اور ان دکاندار کو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میری وجہ سے یہ سیل ہوئی، وہ خود آپ کو کال یا ٹیکسٹ کرتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے کہ میڈم آپ کی وجہ سے ہماری سیل ہوئی اور اتنی سیل ہوئی، ہم آپ کو اتنا پے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام ہوا، یہ پاکستان میں ایسا ابھی تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ماشاء اللہ سے ایک ایسی کمپنی آ چکی ہے وہ جو بہت ہی زبردست قسم کا اور ایک یونیک قسم کا آئیڈیا لے کے آئی پاکستان میں، اور اس کمپنی میں وہ کمپنی آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ آپ مشورہ کر کے پیسہ کما سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر کے پیسے کما سکتے ہو۔ اب مشورہ کر کے کیسے پیسے کما سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں، مشورہ ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری کمپنی یہاں پر، ہماری کمپنی کے اندر تمام پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے گھر کے لیے راشن خریدتے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ہر مہینے سامان آتا ہوگا 10,000 15,000 20,000، جو بندہ جتنا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی جتنی فیملی ہوگی اس حساب سے ان کے گھر میں اتنا زیادہ سامان بھی آتا ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا سامان 30,000 40,000 50,000 روپے کا سے آپ کے گھر میں نا راشن آتا ہے، تو وہ راشن کہیں نہ کہیں سے آپ خرید کے لاتے ہوں گے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک دکان ہو، ٹھیک ہے، جس دکاندار سے پچھلے 5-6 سالوں سے آپ اپنے گھر کے لیے سامان اٹھاتے ہو، اور ہر مہینے تقریباً آپ 10-20 ہزار روپے کا سامان اس دکاندار سے اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہر مہینے 10-15 ہزار کا آپ اس بندے سے سامان لے رہے ہو، اس بندے نے، اور پچھلے 4-5 سالوں سے لیتے آ رہے ہو، تو کیا کبھی اس بندے نے آپ کو یہ کہا کہ میڈم یا سر یا بھائی یا بہن، آپ مشکل سے پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے نا مجھ سے یہ سامان لیتے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ بڑے زبردست کسٹمر ہو، میرے بہت اچھے کسٹمر ہو، بہت پرانے کسٹمر ہو، تو اس بار یہ جو 10-15 ہزار روپے کا آپ نے سامان پیک کروایا ہے، یہ سامان میری طرف سے آپ کے لیے فری ہے، لے جاؤ اس کو۔ کبھی کہا ہے اس نے؟ نہیں کہا تھا، وہ مر جائے گا، ایسا نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جاتا ہے یہاں پر، انہوں نے دیکھیں آج تک پے نہیں کیا، حالانکہ آپ پچھلے 5-6 سالوں سے سامان لے رہے ہو اور ہر مہینے لیتے ہو، ہر مہینے اس کو سیل دے دو، فائدہ نہیں دے رہا۔ یہاں پر کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ آپ بس اپنی دکان بدلیں، ٹھیک ہے، آپ جو اپنے گھر کے لیے جو ضروری چیزیں آپ اپنی دکانوں سے لے رہے ہو، ان دکان والوں کو کچھ نہیں دیتے، وہی چیزیں آپ ہم سے لینا شروع کر دو، ہم آپ کو پے کریں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ آپ اپنے گھر کے لیے یہاں سے چیزیں خریدتے ہو، راشن وغیرہ خریدتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ راشن خریدتے ہو تو کمپنی کی طرف سے آپ کو کچھ پوائنٹس ملتے ہیں، صحیح، آپ کو کچھ پوائنٹس ملتے ہیں، اور ان پوائنٹس کے ذریعے سے آپ کمپنی کے پرائم کسٹمر بنتے ہو، یعنی کہ کمپنی میں کام کرنے کے لیے، کمپنی کے اندر کام اس طریقے سے، یعنی کہ مشورہ کر کے پیسے کمانے کے لیے آپ کو پہلے کمپنی کا پرائم کسٹمر بننا ہے، اور پرائم کسٹمر بننے کے لیے کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں آپ گھر کے لیے خرید رہے ہو آلریڈی، وہی چیزیں آپ ہم سے خریدنا شروع کر دو، ہم آپ کو اپنا پرائم کسٹمر بنا لیں گے۔ اب پرائم کسٹمر آپ کمپنی کے بن سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پرائم کسٹمر بننے کے لیے کمپنی کے 4 بیسیکلی پیکیجز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پہلا پیکیج کمپنی کا پرسنل پیکیج ہے جو 23 پوائنٹ کے اندر لگتا ہے، دوسرا پروفیشنل پیکیج ہے جو 46 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا ایلیٹ پیکیج ہے جو 69 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، چوتھا ماسٹر پیکیج ہے جو 92 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایکو پرسنل پیکیج ہے نا، جو 23 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، اس پیکیج کی جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5,000، اور جو دوسرا پیکیج ہے پروفیشنل پیکیج، ٹھیک ہے، جو 46 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، اس کی جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12,000، اور جو ایلیٹ پیکیج ہے جو لگتا ہے 69 پوائنٹس کے اندر، اس کی جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 27,000۔ پھر چوتھا جو ماسٹر پیکیج ہے، ماسٹر پیکیج آپ کا جو 92 پوائنٹس کے اندر لگتا ہے، اس پیکیج کی جو ڈیلی کی ارننگ لمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 50,000۔ تو لوگوں سے جب پوچھا کہ آپ کون سا پیکیج لیں گے، تو ظاہر بات ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم 92 پوائنٹس پورے کریں گے اور ہم اپنا ماسٹر پیکیج لیں گے، اور ماسٹر پیکیج سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ لائف ٹائم میں ایک ہی بار لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ اگر پرسنل پیکیج لیتے ہو یا پروفیشنل لیتے ہو، ایلیٹ لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو جب کمپنی کی پروموشن آتی ہے تو اس پروموشن میں آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیکیج اپ گریڈ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ہی بار جو ہے نا آپ اپنے 92 پوائنٹ پورے کریں اور اپنا ماسٹر پیکیج لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کر سکتے ہو، آپ اپنے 92 پوائنٹ پورے کر کے ماسٹر پیکیج لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے آن لائن اسٹور کے اوپر نا بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل آپ کی رجسٹریشن ہوگی، رجسٹریشن آپ کی، میں آپ کو اپنا ایک ایفیلیٹ لنک بھیجوں گا، ٹھیک ہے، آپ اس ایفیلیٹ لنک کے اوپر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرو گے، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو آپ آن لائن اسٹور کے اوپر لاگ ان کرو گے، آن لائن اسٹور کے اوپر لاگ ان کرو گے،
ٹھیک ہے. آن لائن اسٹور کے اوپر آپ نے لاگ ان کر دیا, صحیح ہے. اب وہاں پر جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس دیکھو, جو جو گھر میں ضرورت ہے ان پروڈکٹس کو پرچیز کرنا شروع کر دو اور شاپنگ کرو, ٹھیک ہے. اور شاپنگ تب تک کرو جب تک آپ کو 92 پوائنٹ نہیں مل جاتے, ٹھیک ہے. آپ نے خریداری کرنا شروع کر دی, ٹوٹل آپ نے خریداری کی جی 92 پوائنٹس کی, 92 پوائنٹس آپ کو مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی خریداری کے اوپر. آپ نے کیا کر دیا, آرڈر لگا دیا, ٹھیک ہے. آرڈر لگا کے اگر آپ اس کی پیمنٹ ایڈوانس کرو گے تو یہ کہ ود ان سیکنڈز آپ کے پوائنٹ آپ کو مل جاتے ہیں, اور ان پوائنٹس کے ذریعے سے آپ کمپنی کے پرائم کسٹمر بن جاتے ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ جی میں کیش آن ڈیلیوری کرنا چاہتا ہوں, تو اگر ابھی آپ نے آرڈر لگایا تو کیا ہوگا کہ جب 5-6 دن بعد یا 3-4 دن بعد, ٹھیک ہے, سٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے شہر کمپنی کی سٹی سے کتنا دور ہے, تو اس مطابق اگر قریب ہو تو 2-3 دن کے اندر بھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ منیمم 3 to 5 days کے اندر آپ کی چیزیں جب آپ کو ڈیلیور ہوں گی, آپ اپنی چیزیں ریسیو کریں گے, آپ کمپنی کو پے کریں گے, ٹھیک ہے. کمپنی کو جیسے آپ نے پے کیا, کمپنی کو پتہ چلا کہ یار فلاں بندے کے اکاؤنٹ سے یہ آرڈر لگا تھا اور یہ اس کی پیمنٹ ہمیں ریسیو ہو چکی, تو کمپنی آپ کے جو پرچیزنگ کے اوپر جتنے پوائنٹس آپ کے بنے تھے وہ پوائنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو بھیج دیتی ہے. جب وہ پوائنٹس آپ کو مل گئے نا, ان پوائنٹس کے ذریعے سے آپ کمپنی کی پرائم کسٹمر بنے. اب آپ یہاں پر کمپنی کے پرائم کسٹمر بن چکے. کیسے بنے ہو جی پرائم کسٹمر؟ اپنی مرضی کی شاپنگ کر کے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کی خریداری کے اوپر کمپنی نے آپ کو رجسٹر کر لیا. اب آپ کا یہاں پر بن چکا ہے ایک ایفیلیٹ لنک, ٹھیک ہے. اب آپ کو جو بن چکا ہے نا ایک ایفیلیٹ لنک, اس ایفیلیٹ لنک کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اکاؤنٹ بنائیں گے, اکاؤنٹ بنانے کے بعد جتنے بھی لوگ اپنے لیے خریداری کریں گے, ٹھیک ہے. اب وہ جتنے بھی لوگ خریداری کر رہے ہیں نا, وہ کس کی وجہ سے خریداری کر رہے ہیں جی؟ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ایفیلیٹ لنک کیا ہے نا, آپ کا ایفیلیٹ لنک کیا, آپ نے ان لوگوں سے مشورہ کیا. جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کام مشورے والا, ٹھیک ہے. مشورے کا بزنس ہے. کیا ہوا, آپ نے تمام لوگوں کو جب بتایا کہ بھائی آپ لوگ مشورہ کر کے پیسہ کما سکتے ہو, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے پوچھا کیسے, تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی سمپل کمپنی سے جو ہے نا, کمپنی کے جو پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ خریدتے ہیں اور ان پروڈکٹس کے بارے میں جب آگے مشورہ کرتے ہو تو کمپنی کی آپ کے مشورے کی وجہ سے کمپنی کی جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں کمپنی آپ کو پے کرنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا, آپ کا ایفیلیٹ لنک بن چکا, ٹھیک ہے. ایفیلیٹ لنک جب آپ کا بن چکا, وہ ایفیلیٹ لنک تقریباً آپ نے 10 سے 20 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, صحیح ہے. 10-20 لوگوں کے ساتھ جب آپ نے مشورہ کیا, ان 10-20 لوگوں نے کیا کیا, اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا, ٹھیک ہے. آپ کے ایفیلیٹ لنک کے تھرو ان لوگوں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد وہ لوگ جب اپنے گھر کے لیے راشن اپنی دکانوں سے خریدتے تھے, وہی راشن انہوں نے یہاں سے خریدنا شروع کر دیا. کس کے مشورے کی وجہ سے جی؟ آپ کے مشورے کی وجہ سے. آپ کے مشورے کی وجہ سے تقریباً 10-15 لوگوں نے 10 سے 20 لوگوں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے. 10-20 لوگوں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے گھر کے لیے راشن لینا شروع کر دیا, اور ہر بندہ ایک مہینے میں اپنے 92 پوائنٹ پورے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ 92 پوائنٹ کی ہر بندہ کیا کر رہا ہے, خریداری کر رہا ہے, آپ کے مشورے کی وجہ سے کر رہا ہے. اب جب ہر بندہ 92 پوائنٹ پورے کر کے خریداری کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منتھ میں تقریباً 20 لوگ ہیں جو کہ اپنے 92 پوائنٹ پورے کر رہے ہیں, 92 پوائنٹ پورے کر کے کمپنی کے پرائم کسٹمر بن رہے ہیں. اور جب ایک بندہ 92 پوائنٹس کے ذریعے سے کمپنی کا پرائم کسٹمر بنتا ہے نا آپ کی وجہ سے, تو اس کے اوپر کمپنی آپ کو ڈائریکٹ کمیشن 30% کے حساب سے 2800 روپیہ پے کرتی ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کمیشن 2800 روپیہ اور انڈائریکٹ کمیشن 21% دیا جاتا ہے, جو کہ 2000 روپیہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے, ڈائریکٹ کمیشن وہ کمیشن ہوتا ہے جو آپ نے کام کیا اور آپ کو کمیشن ملا. انڈائریکٹ کمیشن وہ کمیشن ہوتا ہے جو آپ کی کام کی وجہ سے جو آگے کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈائریکٹ کمیشن ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے. یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو ود ان 2 منٹس میں کلیئر کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا کنسیپٹ کیا. اب یہاں پر دیکھیں, جب ایک بندہ پرائم کسٹمر بن رہا تھا تو کمپنی آپ کو 2800 روپے دے گی. جہاں پر جب 20 بندہ پرائم کسٹمر بنے گا تو پھر آپ کو کتنا ملے گا. اب یہاں پر میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہوا کہ ٹوٹل 20 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ جن لوگوں نے 92 پوائنٹ پورے کیے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک بندے کو رائٹ سائڈ پہ جوائن کروایا. جب ایک پرسن کو آپ نے رائٹ سائڈ پہ جوائن کرایا, آپ کو 2800 روپے کمیشن مل گیا. ایک بندے کو دوبارہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جوائن کروایا, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ وہ پرائم کسٹمر بنا, 2800 روپے وہاں سے مل گیا. ان دونوں کے درمیان ایک پیڑ لگا, اس پیڑ کا کمیشن کمپنی نے آپ کو دیا جو کہ 21% کے حساب سے 2000 روپیہ بنتا تھا. یعنی کہ 2800 رائٹ سائڈ سے, 2800 لیفٹ سائڈ سے, یہ ٹوٹل بنا 5600 روپیہ. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک پیڑ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس پیڑ کا کمیشن کمپنی آپ کو دے رہی ہے 2000 روپیہ, جو کہ ٹوٹل بنتا ہے 7600, یعنی کہ 7600 روپیہ. دو لوگوں کے پرائم کسٹمر بننے کے اوپر آپ کما رہے ہو 7600 روپیہ. جب یہاں پر 2 لوگوں کے پرائم کسٹمر بننے کے اوپر آپ 7600 کماتے ہو, تو جب 20 لوگ پرائم کسٹمر بنیں گے تو آپ پھر کتنا کماؤ گے. 7600 کو سمپل جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 10 کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کے سامنے اماؤنٹ آ جائے گی, یعنی کہ تقریباً 76000 روپیہ آپ ایزیلی ارن کر جاتے ہیں. یعنی کہ صرف اور صرف ایک منتھ میں اگر آپ 20 لوگوں کو کمپنی کا پرائم کسٹمر بناتے ہو, اور وہ پرائم کسٹمر کیسے بنیں گے جی, اپنے لیے خریداری کر کے. کس کی وجہ سے کر رہے ہیں جی, آپ کے مشورے کی وجہ سے کر رہے ہیں. 20 لوگوں نے خریداری کی, پرائم کسٹمر بنے. 20 لوگوں کے پرائم کسٹمر کے بننے کے اوپر کمپنی میں آپ نے 76000 روپے کما لیے. پہلے منتھ میں ہی آپ نے 76000 کما لیا.
چلو ہم اگزامپل لے لیتے ہیں. آپ نے 20 لوگوں کو بتایا تھا, ٹھیک ہے, 20 لوگوں میں سے 10 لوگ اپنے پرائم کسٹمر بن جاتے ہیں, پوائنٹ پورے کر جاتے ہیں 92, ٹھیک ہے, اور باقی جو 10 لوگ ہیں وہ اپنے کم پوائنٹ کر جاتے ہیں, وہ مطلب پرائم کسٹمر نہیں بن پاتے. تو اب جو 10 لوگ پرائم کسٹمر بنے نا, ٹھیک ہے, تو ان 10 لوگوں کے پرائم کسٹمر بننے کے اوپر بھی آپ کمپنی کے اندر اچھی خاصی ارننگ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً آپ 38,000 روپے کما جاتے ہیں. یعنی کہ اگر 10 لوگ بھی پرائم کسٹمر بنیں گے نا ایک منتھ میں, پھر بھی آپ 38,000 روپے کما رہے. اب دیکھیں کیا یہ ارننگ تھوڑی ہے؟ نہیں, یہ بہت ہے ارننگ. اب اگزامپل لے لو, یہاں پر کیا ہوا جی, اب 10 لوگ پرائم کسٹمر بنے پہلے منتھ میں, آپ کی وجہ سے آپ نے 38,000 روپے کما لیے, ٹھیک ہے. اب وہی 10 لوگ دوسرے مہینے میں کیا کرتے ہیں جی, آگے ہر بندہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کام کر کے ہر بندہ دوسرے مہینے میں 2 لوگوں کو پرائم کسٹمر بنا لیتا ہے. دوسرے مہینے میں ٹوٹل کتنے پرائم کسٹمر بن رہے ہیں جی؟ آپ کی ٹیم کی وجہ سے وہ جو 10 لوگ تھے ان لوگوں نے ارننگ کرنے کے لیے آگے مزید لوگوں کے ساتھ جب مشورہ کیا کہ بھئی آپ لوگ کما سکتے ہو, مشورہ کر کے پیسے کما سکتے ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے مشورہ کیا, ان 10 لوگوں کی وجہ سے مزید نیچے 20 لوگ پرائم کسٹمر بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹوٹل 10 پیڑ لگ رہے ہیں. ایک پیڑ کا کمپنی آپ کو 2,000 دے رہی تھی, تو 10 پیڑ کا کمپنی آپ کو دے گی 20,000 روپے, یعنی کہ دوسرے مہینے میں آپ نے 20,000 روپے کمایا. کس کی وجہ سے جی؟ اپنی ٹیم کی وجہ سے. اور یہ انڈائریکٹ کمیشن تھا. جو 20,000 روپے کمایا نا آپ نے دوسرے منتھ میں, یہ آپ کی کام کی وجہ سے ہوا تھا. آپ کا کام تھا 10 لوگوں کو آپ نے جب کسٹمر بنایا, ٹھیک ہے, پرائم کسٹمر, تو ان 10 لوگوں نے آگے مزید جب 2 لوگوں کو بنایا تو ٹوٹل نیچے 20 لوگ پرائم کسٹمر بنے, صحیح ہے. ان 10 لوگوں کے مشورے کی وجہ سے تو یہاں پر کمپنی نے آپ کو 20,000 روپے پے کیا. یہاں پر 20,000 روپے آپ نے اپنی ٹیم کی وجہ سے کمایا, اور دوسرے جس طرح پہلے مہینے میں آپ نے 38,000 کمایا نا, سیم اس طریقے سے دوسرے مہینے میں بھی آپ اپنا 38,000 روپیہ ارن کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے مہینے میں 38,000 کمایا, دوسرے مہینے میں آپ نے 38,000 کمایا, اور دوسرے مہینے میں 38,000 کے علاوہ 20,000 روپے آپ نے مزید کمایا, یعنی کہ ٹوٹل 58,000 روپے آپ نے ارن کیا. تو دیکھ لیں اچھی خاصی ارننگ یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمپل یہ ہمارا مشورے کا بزنس تھا. اس طریقے سے آپ مشورہ کر کے جو ہے نا اچھا خاصا پیسہ ارن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کہیں پر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. یہ تھی جی ہماری اوور آل پریزنٹیشن. اس طریقے سے آپ کیا کر سکتی ہیں, کسی کو پریزنٹیشن دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر آگے اس کا جو بھی سوال ہو آپ وہ سوال کلیئر کریں. کوئی سوال نہیں ہے تو وہ بندہ یہ کہے کہ جی میڈم اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, آپ اس کو بولیں کہ اب میں آپ کو ایک بھیج لوں اپنا ایفیلیٹ لنک, اس لنک پر کلک کریں, اپنا رجسٹریشن کمپلیٹ کریں, آن لائن اسٹور کے اوپر لاگ ان کریں, اپنے لیے خریداری کر کے اپنے پوائنٹس پورے کریں. جیسے ہی آپ کے 92 پوائنٹ پورے ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ اس بندے کو 92 پوائنٹ کے اوپر ہی وہ کریں. 92 پوائنٹ تو بیسٹ ہے, لیکن اگر کوئی 92 نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو 69 جو پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارا ایلیٹ پیکیج لگتا ہے, صحیح ہے, ایلیٹ پیکیج بھی آپ اس سے لگوا سکتے ہیں. ایلیٹ نہیں تو آپ اس سے پروفیشنل پیکیج جو کہ 46 پوائنٹس میں لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں تو جو سب سے چھوٹا پیکیج ہے پرسنل پیکیج جو 23 پوائنٹس کے اندر لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سے لگوا سکتے ہیں. تو سمپل اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو, پریزنٹیشن دے سکتے ہو. اب دیکھیں یہ طریقہ کتنا ایزی ہے, اور یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ جو اگر کسی بندے نے سنا نا تو وہ کنونس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر ایک طرف سی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے, اور کرتے بھی ہیں وہ لوگ پھر, صحیح ہے. اور کرے گا وہ بندہ جس کو ضرورت ہوگی, جس کو ضرورت نہیں ہوگی, جو ٹائم ویسٹ کے لیے آیا ہوگا وہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے. ہمیں ضرورت ہی ان لوگوں کی ہے جن کو اس کام کی ضرورت ہے. جس کو اس کام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے.